برادران طریقت، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں۔ جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آ گئی کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے تو مسجد میں تشریف لے گئے اور صحابہ سے اپنا حق معاف کروانے کی نیت کی۔ وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والے حضرت پیغمبر کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے، بلکہ ایک صحابی نے انہیں سہارا بھی دیا ہوا تھا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، لیکن کوئی کھڑا نہ ہوا۔ پھر آپ نے دوبارہ پکارا، میں نے کسی کا حق مارا ہو تو وہ مجھ سے بدلہ لے لے، تب بھی کوئی نہ اٹھا۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر نے ان سے ایک بار پھر وہی کہا۔ اس دفعہ ایک صحابی اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا، اور ان صحابی کا نام عکاشہ تھا، حضرت عکاشہ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جنگ حدیبیہ سے واپسی پر آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہونا چاہتے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ کی جانب بڑھایا، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور عصا اٹھانا چاہا۔ اس وقت آپ کا عصا میری کمر پر لگا، تو اب کیا آپ پر میرا حق نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں بالکل، مجھ پر تمہارا حق ہے، بالکل ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا اور آپ غصے سے کھڑے ہو گئے۔ اس پر حضرت نے کیا فرمایا آپ جانتے ہیں؟ دخل اندازی نہ کرو اے عمر، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا، اے عکاشہ، تمہیں جتنی دولت چاہیے ہو مجھ سے لے لو، بس اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو بکر، یہ میرا حساب ہے، تم دخل مت دو۔ صحابہ مشکل سے اپنے جذبات پہ قابو کیے بیٹھے تھے۔ حضور پاک نے حضرت علی سے فرمایا، وہ عصا میری بیٹی فاطمہ کے پاس ہے، جاؤ اسے لے آؤ۔ حضرت علی نے جب یہ معاملہ بتایا تو حضرت فاطمہ پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ جانتے نہیں کہ وہ بیمار ہیں، کیا آپ میں سے کوئی ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا؟ چنانچہ انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو بھیج دیا۔ ہمارے آقا نبی پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک، حضرت حسن اور حضرت حسین مسجد میں داخل ہوئے۔ فرمایا، اے عکاشہ، ہمارے نانا سے بدلہ مت لو، ان کا بدلہ ہم سے لو، چلو آؤ اپنا حق ہم سے وصول کرو۔ صحابہ جذباتی ہو رہے تھے۔ حضور پاک نے فرمایا، یہ تم لوگوں کا معاملہ نہیں، یہ میرا حساب ہے، اس کا بدلہ عکاشہ مجھ سے ہی لے۔ عصا آ چکا تھا اور صحابہ کرام مسلسل اذیت کا شکار تھے۔ حضور پاک نے عصا عکاشہ کو دینے کا حکم دیا اور وہ بولے، اے اللہ کے رسول، میری ایک اور بھی عرض ہے۔ جب آپ کا عصا میری کمر پر لگا اس وقت میری پشت برہنہ تھی۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ میرا حق نہیں؟ یہ سننا تھا کہ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے۔ حضور پاک نے انہیں سمجھاتے ہوئے فرمایا، یہ عکاشہ کا حق ہے۔ ہمارے نبی کریم منبر سے اترے اور اپنے جسم سے کپڑا ہٹا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدن سے کپڑا ہٹائے حضرت عکاشہ کے منتظر تھے۔ حضرت عکاشہ نے عصا ہوا میں بلند کیا اور انہوں نے نبی پاک کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت پر بوسہ دیا اور انہوں نے روتے ہوئے فرمایا، میرا حق حلال ہوا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہاں، تو یہ تھا ہمارے پیغمبر، ہمارے رہبر کا طریقہ۔ اے درویشو، انصاف ہر کسی کے لیے ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں، بلکہ عصا دے کر فرمایا، لو، اگر مارنا چاہتے ہو تو مار لو، تاکہ مجھ پر تمہارا حق نہ رہے اور عدل قائم ہو۔ اگر کسی جگہ عدل قائم نہ رہے
تو وہاں نظام بھی برباد ہو جاتا ہے اور اخلاق بھی۔